اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو گرو وائس کا سلام ہو۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے یہ پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور باقی عزیز و اقارب کی تمام بیٹیاں بھی اسی مہینے میں رخصت ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے آپ کے کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کی فرمائش کرتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً پورا فرما دیتے تھے۔ ایک سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ کی بہت بڑی عالمہ تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تبع تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش نصیب ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ تر زندگی کا حصہ گزارا۔ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں قریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدائش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رقص کھانے لگیں۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر گراں گزرتی تھی اور رقص کھاتی تھیں۔ ان سب میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رقص کھاتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، ان کو اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی مشابہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تم نے اس کے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی اور اونٹنی کے دودھ سے پالا پوسا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا تازہ ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جس کو بھیڑ کا دودھ پلایا جائے تو وہ گورا اور موٹا تازہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص کی تھی، اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی ان کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے ان کی والدہ کا اور ان کا جسم مبارک اچھا تھا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لحاف شریف رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے متعلق ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ امام احمد بن محمد نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا،
ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی کہ باقی تمام خواتین نے اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس نام پر رکھوں جب کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر ہی اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بن عوام کے بیٹے ہیں۔ پس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی واقعہ، ویڈیو کال، تحریر یا کہانی وغیرہ اچھی لگا کرے تو برائے مہربانی ویڈیو کے اختتام پہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔